انٹریکٹیو یا جو آپس میں اس طرح کی نشست ہوتی ہے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں اگر ہم ایک دوسرے کا حال پوچھ لیں تو کہتے ہیں کہ آدھا مرض دور ہو جاتا ہے، آدھے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے. تو میں بھی آپ کا حال پوچھنے آیا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے، مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ان نامساعد اور مشکل حالات میں کس طرح اپنی زندگی کی گاڑی کو کھینچ رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں. اور مقصد یہی ہے کہ انہوں نے مجھے کچھ گائیڈ لائنز دی تھی کہ بھئی آج اس موضوع پہ آپ بات کریں. میں چاہتا ہوں کہ آپ آبزرو کریں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وائس، کہ ایک ایسی آپ کی قابلیت جس میں کوالٹی بھی ہو، ریزوننس ہو، لوگوں کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکیں اور ویریشن ہو، مختلف چیزوں کو کم وقت میں آپ لوگوں تک پہنچا سکیں، تو وقت کا بھی صحیح استعمال ہو. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم دیکھیں انسانی معاشرے اور جہاں افراد ہوتے ہیں وہاں تین بنیادی باتیں بہت میٹر کرتی ہیں ان کی زندگی میں. اور سب سے پہلی تو ظاہر ہے کہ سیاست ہے، پالیٹکس. اس کے بعد اکانومی ہے، معیشت. اور تیسری چیز آپ کا معاشرہ، معاشرت اور سماج ہے. تو یہ چیزیں بنیادی ہیں جن کو ہمیں ایک ساتھ لے کر چلنا ہے. اگر یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں تو پھر قومی زندگی کو آگے بڑھانا بہت مشکل ہے. ہم پھر آگے نہیں بڑھ سکتے. پالیٹکس، اکانومی اور سوسائٹی یا معاشرت کو ہمیں تینوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان تینوں کے درمیان ایک الائنمنٹ یا ربط ہونا چاہیے. تو اسی اور پھر آپ کسی بھی ان تینوں میں سے آپ یعنی فلاحی تنظیم یا سماجی کام کر رہے ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، پالیٹکس کر رہے ہیں تو اس میں لوگوں کو سرو کرنے کے لیے آپ آگے آئے ہیں، اور معیشت میں ہیں تو آپ کسی بھی مالیاتی شعبے میں ہیں اور وہاں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ افراد کی بھی معیشت بہتر ہو اور پھر پورے ملک کی معیشت بھی بہتر ہو. لیکن بنیادی مقصد آپ یعنی آپ کا کوئی زندگی میں آبجیکٹو ہونا چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے. اور ہمیشہ جو اجتماعی مفاد ہے اس کو اگر ہم آگے رکھیں گے تو شاید ہمارا انفرادی مقصد بھی سروائیو کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم صرف اپنے کمفرٹ زون میں ہیں، اپنی ذات میں گم ہیں اور اپنے اطراف، اپنے معاشرے اور اپنی اجتماعی ضرورتوں سے ہم غافل ہیں، تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے انفرادی مفاد یا مقصد کو بھی حاصل کر سکیں اور اس طرح سے ہم سروائیو کر سکیں. اگر معاشرہ سروائیو نہیں کرے گا تو ہم بھی سروائیو نہیں کریں گے. ہمیں اجتماعی مفاد کو بھی سامنے رکھنا ہے. تو ہمارا کوئی بھی انفرادی مفاد اپنے اجتماعی مفاد کے ساتھ جوڑا ہو، ہم معیشت میں ہو، معاشرت میں ہو، سیاست میں، یہ تین بڑے شعبے ہیں، قومی زندگی کے یا انسانی زندگی کے. اور ان تینوں میں سے ہم کسی میں بھی اپنے آپ کو ریلیٹ کریں، ہمارا ایک آبجیکٹو یا مقصد اور ایک آئیڈیالوجی، ایک نظریہ ہونا چاہیے. اگر وہ نظریہ نہیں ہے، آئیڈیالوجی نہیں ہے اور ہم اس پر کلیئر نہیں ہیں تو میرے خیال میں ہم پھر نہ کوئی پالیسی بنا سکتے ہیں، نہ کوئی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، نہ اس پالیسی اور منصوبہ بندی پر کوئی عمل درآمد کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے پالیسی بنتی ہے، پھر مختلف منصوبے، پروجیکٹس بنتے ہیں، ان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں، ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیڈیالوجی بہت ضروری ہے. کہ دیکھیں ایک اخبار نکلتا ہے تو اس اخبار کی ایک پالیسی ہوتی ہے،
اس کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اس میں خبریں مختلف قسم کی لگتی ہیں, اس کے رپورٹر مختلف نظریے کے ہو سکتے ہیں اور وہ اس میں کچھ بھی کانٹینٹ ڈال سکتے ہیں, لیکن جو ایڈیٹوریل ہوتا ہے اس اخبار کا یا کسی الیکٹرانک میڈیا کا, وہ ایڈیٹوریل جو ہے وہ جو اس کی جو بنیادی پالیسی اور آئیڈیالوجی وہ ایک نظر آتی ہے کہ بھائی اس چینل کا ٹلٹ یہ ہے, اس چینل کا ٹلٹ یہ ہے. اب ہم گفتگو کو بہت زیادہ پھیلانے سے بہتر یہ کہ ہم اس کو سمیٹتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آبجیکٹو ہے اور ایک آئیڈیالوجی ہے, تو پھر اس پر آگے بڑھنے کے لیے ہمیں جو 2-3 بنیادی باتوں کی ضرورت ہے, میں نے اس کو اپنی جو 35-40 سالہ 79 سے اگر میں نے پالیٹکس شروع کی تو میں اس میں دیکھتا ہوں کہ 3 باتیں ضروری ہیں جس کو لے کر ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں, اور وہ 3 ایس ہے. پہلا ایس ہے اسٹیٹ فاسٹنس, جسے کہتے ہیں استقامت, مستقل مزاجی, استقلال. اگر یہ نہیں اس نظریے اور مقصد, یعنی نظریے مقصد کو میں نے ملا دیا, یور آبجیکٹو ان لائف اینڈ یور آئیڈیالوجی جو آپ پرسیو کر رہے ہیں, تو اگر وہ نظریہ اور مقصد اس کے حصول کے لیے اور اس نظریے اور مقصد میں اپنے انفرادی مفاد یا انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو چیز مقدم ہونی چاہیے وہ ایک اجتماعی مفاد بھی ہے. اگر آپ کا انفرادی مفاد یا مقصد اپنے اجتماعی جو آپ کا ایک معاشرہ ہے, جو آپ کے طبقات ہیں, جو لوگ ہیں, قوم ہے, ملک ہے, اگر اس کے اجتماعی مفاد سے اگر اس کا تصادم ہوتا ہے تو پھر آپ کی سروائیول بھی نہیں ہے. یو ہیو ٹو سویم اینڈ سنک ٹوگیدر وتھ یور سوسائٹی, وتھ یور پیپل. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اکیلے تیر کے کنارے پہنچ جائیں اور آپ کا معاشرہ پیچھے رہ جائے, آپ کے لوگ پیچھے رہ جائیں. آپ کو یہ مقصد سامنے رکھنا ہے. اگر آپ صرف ایک سیاسی, معاشرتی اور معاشی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں, صرف اپنی ذات کو نہیں دیکھ رہے, بلکہ آپ جسے کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیشین ایک حکومت کے حصول کے لیے سوچتا ہے اور ایک اسٹیٹس مین ایک قوم کی تشکیل کی بات کرتا ہے, تو ہم آج جس جگہ پر ہیں پاکستان میں, تو میرے خیال میں ہماری سوچ میں اسٹیٹس مین شپ آنی چاہیے, ہماری نگاہ تھوڑی دور رس ہونی چاہیے, ہمیں آگے کا بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ کچھ گولز ہم سیٹ کریں وہ ہماری لائف میں ہی ہم اچیو کر لیں, کیونکہ قوموں کی زندگی دہائیوں اور صدیوں پر محیط ہوتی ہے. انسانی زندگی اوسطاً 60 سال 70 سال یا زیادہ, اگر بونس میں آپ چلیں 80 سال ہو جائے گی, اس سے زیادہ تو لائف نہیں ہے. تو ہم کوئی بھی مقصد یا نظریہ اس کا حصول ٹائم سے جڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے, آپ کا کوئی مقصد عارضی نہیں ہونا چاہیے. استقامت کے لفظ کے ساتھ آپ کا وہ آبجیکٹو, آئیڈیالوجی یا مقصد بھی لانگ ٹرم مقاصد کے حصول کے لیے ہونا چاہیے, جس میں معاشرتی مفاد, قومی مفاد, ملکی مفاد, اجتماعی مفاد آپ کے انفرادی مفاد سے جڑا ہو اور آپ کا انفرادی مفاد ان مفادات کے ساتھ جڑا ہوا ہو. تو جا کے آپ کی اپنی اگلی جنریشن میں بھی آپ جو لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے وہ قائم رہے گی, ورنہ آپ کی لیگیسی آپ کے ساتھ ختم ہو جائے گی, وہ اگلی جنریشن میں وہ لیگیسی نہیں جائے گی. تو میں اپنے 40 سال کے اس دشت کی سیاحی میں جو میں سمجھاؤں کہ اسٹیٹ فاسٹنس ہو آپ کے مقصد اور نظریے پر, اگر وہ نہیں ہے تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے. تو پہلے استقامت ہونی چاہیے. دیکھیں استقامت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, امید اور نا امیدی, امید اور مایوسی, یعنی زندگی میں جو ویلیوز یا اقدار ہیں ان میں تضاد کو آپ کو سامنے رکھنا, اور آپ کی موٹیویشن بھی ان تضادات سے آئے گی کہ آپ کتنے آپ باحث ہیں یا بے حس ہیں, کہ ایک ظلم اور ناانصافی ہو رہی اس پر آپ کتنے سینسٹائزڈ ہیں, اس کا کتنا اثر لیتے ہیں. ایک ناانصافی ہے
ایک ظلم ہے تو اس کے خلاف آپ کے اندر کا انسان کتنا آپ کو جھنجھوڑتا ہے، اور پھر آپ 3 صورتیں اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی، کہ بھائی پہلی بات تو ظلم کو ظلم سمجھنا ہے. اگر آپ ڈرتے ہیں، آپ میں اتنی ہمت، اتنا اعتماد نہیں ہے، تو اس ظلم کو ظلم سمجھنا یہ پہلی سند ہے کہ آپ کے اندر ایک انسان ہے، آپ کا ایک کانشینس ہے، آپ کا ایک ضمیر ہے. دوسرا، اس ظلم کے خلاف بات کرنا، آواز اٹھانا، یعنی اس ظلم کو نجی گفتگو میں یا ایک بڑے عوامی اجتماع میں اسے ظلم کہنا، ناانصافی کہنا. اور تیسرا پھر اس کے خلاف عملی جدوجہد کرنا. تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ جو اسٹیٹ فاسٹنس سے جڑی ہوئی ہیں، کہ آپ ظلم اور ناانصافی کو دیکھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھیں گے، خاموش نہیں بیٹھیں گے، دل ہی دل میں اس کو برا کہیں گے، پھر نجی گفتگو میں، اور پھر اس کے بعد تھوڑے عوامی اجتماعات میں، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے آپ عملی جدوجہد کریں گے. چاہے آپ کا تعلق کسی معاشی شعبے سے ہو، کسی معاشرتی شعبے سے ہو، یا سیاسی شعبے سے آپ کا تعلق ہو. اور پھر اگر آپ معاشی شعبے میں ہیں تو آپ جو سیاسی ضروریات یا حساسیات ہیں اس سے بے خبر نہیں رہ سکتے. اگر آپ معاشرتی شعبے میں ایک NGO میں کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں جو ہوں غیر سیاسی ہوں. کسی بھی زندہ معاشرے میں، آج کے مہذب معاشرے میں، کوئی فرد کسی معاشرے، ملک اور قوم کا یہ کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ وہ غیر سیاسی ہے. وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا اپنی اجتماعی بقا یا اپنی انفرادی بقا، اس کا تعلق اس کی کچھ نہ کچھ سیاسی سوجھ بوجھ یا اس کے کہیں نہ کہیں اس کا سیاسی رول بنتا ہے. کچھ نہیں تو ووٹ دینے کی حد تک تو اس کا رول بنتا ہے. وہ اس چیز سے غافل نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ میں سیاسی نہیں ہوں. اس کو اتنا سیاسی شعور ہونا چاہیے کہ اسے جب کوئی سیاسی فیصلہ کرنا ہو، اپنے معاشی اور معاشرتی شعبے کے اہداف یا ٹارگٹ حاصل کرنے ہوں، تو اس میں پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا کیا بلینڈ آئے گا، اس کے لیے پولیٹیکل موبلائزیشن کیا چاہیے. مثال کے طور پر آپ اپنے مختلف شعبوں میں کام کریں، کوئی تعلیم کے شعبے سے ہے، کوئی صحافت کے شعبے سے ہے، کوئی دانشور ہے، کوئی فلاحی اور سماجی کسی تنظیم NGO میں کام کر رہا ہے، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں. لیکن اب مثال کے طور پر کووڈ میں ہم نے راشن تقسیم کیا، دوائیاں تقسیم کی، لوگوں تک جو سہولت تھی، اور ہزاروں فلاحی تنظیموں نے، جس میں یوتھ کی تھی، کمیونٹی کی تھی، سب نے کام کیا. لیکن اگر آپ غور کریں، جو فلنتھراپی ہے، جو خیرات ہے، جو آپ کو لوگوں سے فنڈز میسر آتے ہیں، وسائل، آپ جتنا بھی راشن دے دیں لیکن آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. آپ جتنا بھی دوائیاں تقسیم کر دیں تو فلنتھراپی سے اور غیر سرکاری فلاحی تنظیموں کے کام سے صرف معاشرے قائم نہیں رہتے، آگے نہیں بڑھتے، بلکہ اس میں کہیں نہ کہیں سیاست کی چاشنی ڈالنی پڑے گی. اس کا بلینڈ اگر نہیں ڈالیں گے، اب وہاں پر آپ کی وائس فار وائس کورس، اگر آپ وہاں اپنی آواز کو کہیں شامل نہیں کریں گے کسی آواز میں، یا خود ایک آواز نہیں بنیں گے، تو آپ کے کام کی ایک حد مقرر ہو جائے گی، چاہے وہ معاشی شعبے میں ہو، چاہے معاشرتی شعبے میں ہو. آپ کو وہاں اسی طرح معاشرتی شعبہ بھی، معاشی شعبے کی جو ضروریات اور حساسیات ہیں ان سے لا تعلق ہو کے، ڈسکنیکٹ ہو کے، آپ کوئی بھی معیشت اپنے معاشرے یا معاشرتی ضرورتوں سے ڈسکنیکٹ ہو کے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اس کا مطلب اگر آپ کی پالیٹکس ہے تو دیٹ پالیٹکس ہیز ٹو بی کنیکٹڈ ود دی پیپل. اٹ ہیز ٹو ہیو اے کنیکشن. پالیٹکس پارٹیسپیٹری ہونی چاہیے، شمولیتی ہونی چاہیے، شرکتی ہونی چاہیے، شراکت داری ہونی چاہیے. آپ کے معاشرتی کاموں میں شراکت ہونی چاہیے، فلاحی کاموں میں، سماجی کاموں میں لوگوں کی، کمیونٹی کی انوالومنٹ، پارٹیسپیشن، ان کی آگہی، یہ ساری باتیں ان کے
کانشیس وہ احساس ذمہ داری بہت ضروری ہے، وہ انکلکیٹ کرنا لوگوں میں کہ بھائی ان کی انفرادی ذمہ داریاں ہیں، ان کی فیملی کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان کے محلے، ان کے شہر، صوبے، ملک، ان کے معاشرے کی بھی اجتماعی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور وہ اس معاشرے سے ڈسکنیکٹ ہو کر، معیشت سے ڈسکنیکٹ ہو کر، سیاست سے ڈسکنیکٹ ہو کر وہ کبھی بھی پورے ملک اور قوم کو 22ویں صدی میں یا 21ویں صدی میں یہ آگے نہیں لے جا سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں۔ تو اگر، اور پھر ابھی مجھے ایک سوال ہوا تھا انفارمل سٹنگ میں کہ بھائی اب نہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے پاکستان میں، نہ وہ اردوان جو ترکی میں ہے، نہ ملیشیا کا مہاتر محمد ہمارے پاس ہے، نہ لی گوانگ ہو سنگاپور کا، نہ ڈان وہ کیا نہیں وہ ڈان کیا ڈان زیاد پنگ وہ جو ماڈرن چائنا کا، ہاں نہ وہ ہے، تو پھر ہم اس کا مطلب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مسیحا اترے گا، کوئی لیڈر آئے گا اور پھر وہ ہماری تقدیر کو بدلے گا۔ جبکہ اگر قحط الرجال ہو قیادت کا، لیڈرشپ کا، تو پھر زندہ معاشرے کے وہ افراد جو اس سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظریہ ہے، مقصد ہے، ہمیں استقلال اور ہمیں جو ہے وہ استقامت ہے، اور ہمیں اپنے انفرادی اور اجتماعی گولز کو پرسیو کرنا ہے، اور اگر کوئی لیڈر نہیں ہے تو ہمیں کم از کم اپنے محلے میں، اپنی کمیونٹی میں ایک لیڈرشپ فراہم کرنی ہے۔ اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آئیں گے، اپنے ہاتھوں میں لیے شمع یقین آئیں گے، اب پیغمبر نہیں آئیں گے، ہم ہی آئیں گے، تو ہمیں ہی تو آنا ہے۔ اب کوئی آپ آسمان سے پیغمبر نہیں اتریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اپنے مقصد، اپنے نظریے پر، اور پھر اپنی ذات اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہونا چاہیے۔ اور پہلی بات یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ nobody is ٹھیک ہے نا پرفیکٹ، تو اسی طرح nobody وہ کہتے ہیں nobody is equal also either، لیکن اس میں ہونا یہ چاہیے کہ but I know that you are you and I am I۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرنا۔ میرے ہو سکتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں میرے بچپن میں یہ جو تضاد ہے نا، ایک تو میں نے امید اور مایوسی کا بتایا، دوسرا ظلم اور ناانصافی اور اس میں عدل اور انصاف کی بات کرنا، اور تیسرا امیری اور غریبی، یعنی اس کا بھی انفیریئرٹی کمپلیکس ہوتا ہے کہ احساس کمتری پر احساس برتری، تو اعتدال بھی کہیں پر اس کا بھی کوئی رول ہے، اعتدال کا بھی، کہ بیلنس اس کو کیسے کرنا۔ تو ہر انسان میں خدا داد صلاحیتیں ہیں، وہ اسے تھوڑا سا ماحول ملے، تھوڑا سا موقع ملے، وہ صلاحیتیں باہر آئیں گی۔ میں کبھی بھی کالج لائف میں ڈیبیٹر نہیں رہا، ڈیبیٹنگ سوسائٹیز تھی اس زمانے میں اور بڑے بڑے ڈیبیٹر تھے۔ میں ایک شائی بہت ہی شرمیلا قسم کا لڑکا تھا، گفتگو کرنے میں مجھے آر تھا، لیکن ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے صافی۔ تو تھوڑا موقع ملے تو اس کا مطلب ہمیں اپنے لوگوں کو تھوڑا سا الجھنوں سے نکال کر انہیں ایک راستہ دکھانا ہے کہ بھائی ہم اجتماعی اور انفرادی مفاد کو جوڑ دیں اور ان دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، اور اپنی کمیونٹی، اپنا پڑوس، اپنا معاشرہ، اپنا شہر، اپنا ملک، اس کی طرف بھی جو ہماری ذمہ داری اور فرائض ہیں اس کو بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ اگر ہم یہ لکھ، اور اس میں پہلی چیز اسٹیڈ فاسٹنس، اپنے آبجیکٹو، اپنے نظریے پر استقامت، مستقل مزاجی ایک، اور دوسرا سنسیئرٹی، یہ بھی اسٹیڈ فاسٹنس کے بعد سنسیئرٹی، کہ اگر اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، نیک نیتی نہیں ہے، اچھے ارادے نہیں، اور نیک نیتی اور اچھے ارادے اور اخلاص بھی کیا ہے کہ بھئی میری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، مجھے اتنا بھروسہ ہے، اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کہاں لوگوں کے کام آ سکتا ہوں، ان کی ضرورتوں کو میں کہاں اور کیسے پورا کر سکتا ہوں۔ اگر
میں یہ سوچ کے نکلوں تو میرے خیال میں میری ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور معاشرے کی طرف جو میری ذمہ داری ہے اس کو بھی میں خوش اسلوبی سے پورا کر سکتا ہوں، اس کو بھی میں اس فرض کو بھی ادا کر سکتا ہوں، لیکن مجھے وہ رسپانسبلٹی بھی اٹھانی ہے، وہ ذمہ داری بھی اٹھانی ہے۔ تو سنسیئرٹی از ویری امپورٹنٹ ٹو یور کاز، ٹو یور آئیڈیالوجی، ٹو یور مینیفیسٹو، ٹو یور آبجیکٹو، یہ بہت ضروری ہے۔ سنسیئرٹی اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اسٹیڈ فاسٹنس میں نیور گیو اپ، مایوس نہیں ہونا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اصول پر ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے نظریے پہ قائم ہیں، تو پھر اگر آپ ڈٹ جائیں بظاہر آپ اکیلے رہ جائیں گے، لیکن آپ یہ یقین رکھیں کہ تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں، تنہا تیرے اعجاز سے شمشیر بکف ہوں، سب ایک طرف ہیں میں ایک طرف ہوں۔ بس اتنا اس میں خیال رکھنا ہے کہ آپ کی انا یا ایگو کہیں اس میں پیچھے نہ آ رہی۔ یہاں پر بھی اعتدال ہے کہ استقامت ہے، مستقل مزاجی ہے، آپ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر آپ کو صرف یہ وے کرنا ہے کہ آپ کہیں اپنی انا کی وجہ سے تو نہیں ڈٹے ہوئے کہ اگر میں جھکا، تھوڑا سا نیچے آیا، میں نے اپنے موقف کو کہا کہ ہاں میں غلط تھا، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا موقف غلط تھا تو اس کو جتنا جلدی آپ ریئلائز کر لیں گے کہ آپ غلط ڈٹے تھے اتنا نقصان شاید کم ہوگا۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لڑائی نظریاتی بنیاد پر ہے، اجتماعی بہتری کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے، تو پھر آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں کرنی کہ آپ بہت سارے اپنے لوگوں سے بھی الگ ہوں، کیونکہ پھر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ ہے نا کہ خاک ہوئے ہم جہاں کے لیے، خاک ہوئے ہم جہاں کے لیے، خاک ہوئے ہم جہاں کے لیے، ہم وہیں کے نہیں، خاک ہوئے ہم جہاں کے لیے وہیں کے نہیں، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں۔ وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمین کے نہیں۔ تو پھر اگر آپ کی آئیڈیالوجی از لارجر دین لائف، لارجر دین لائف کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی تک آپ کا مقصد محدود نہیں ہے، وہ ٹائم بارڈ نہیں ہے، وہ وقت کی قید میں جکڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ وقت کی قید سے آگے جا رہا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فطرت میں، سرشت میں اگر ایگو نہیں ہے، انا نہیں ہے، عزت نفس کو قائم رکھنا ضروری ہے، لیکن عزت نفس اور انا کے درمیان بھی ایک بہت باریک لکیر ہے۔ یہ 35-40 سال کے تجربے میں جو مختصر جو چیزیں ہیں کہ ہمیں جن چیزوں کا خیال، دیکھیں ورنہ پبلک اسپیکر بننا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، پھر انسان اپنے تجربے سے اور مشاہدے سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بھائی آپ کے نظر میں بہترین قائد یا بہترین کتاب کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انسان کا اپنا تجربہ اس کا بہترین، اس کی قیادت ہے، اور اس کی بہترین رہنمائی ہے، اور اس کی بہترین قیادت ہے اور کتاب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں رہنا، اور پھر کوئی پبلک اسپیکنگ کے لیے میری کوئی پارٹیسپینٹ کہہ رہی تھی، میں نے میرے کان میں یہ بات پڑھی تھی ابھی اوپر، کہ ایک اچھا اسپیکر ہونے کے لیے ایک اچھا لسنر ہونا بھی بڑا ضروری ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ اس شہر کے انداز عجب دیکھے ہیں یارو، اس شہر کے انداز عجب دیکھے ہیں یارو، اس شہر کے انداز عجب دیکھے ہیں یارو، گونگوں سے کہا جاتا ہے بہروں کو پکارو۔ تو جب یہ انعقاد ہو کہ اسمبلیوں میں بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں اور ان کے درمیان مکمکا ہے، تو پھر وہ اسٹیٹس کو کیسے ختم ہوگا؟ کسی نہ کسی کو تو اس ٹھہرے ہوئے پانی میں پتھر پھینکنا ہے تاکہ ریپلز ہوں، ارتعاش ہو، اور وہ ہوگا تو پھر ہلچل مچے گی، تحریک ہوگی، موبلائزیشن ہوگی۔ پہلے ذہن سازی کرنی ہے، ذہنی انقلاب آئے گا، تو پھر آپ کو ایک عوامی انقلاب نظر آئے گا۔ ذہنی انقلاب کے بغیر تبدیلی کا نعرہ اس کی بیس نہیں ہوگی۔
اب چاہے مجھے اقتدار ملے نہ ملے اپنی زندگی میں، لیکن میں ایک کام ایسا کر جاؤں کہ 50 سال بعد بھی اس ملک میں اگر ایک انقلاب آئے تو پھر انقلاب لانا جتنا مشکل ہے اور بظاہر جتنا ناممکن ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل، محال اور ناممکن اس انقلاب کو قائم رکھنا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ انقلاب لانا شاید اتنا مشکل نہ ہو، اس کے لیے شاید اتنے پاپڑ نہ بیلنے پڑے جتنے اس انقلاب کو پھر قائم اور دائم رکھنے کے لیے، پھر اس کو سسٹین کرانے کے لیے ہمیں وہ جو ہماری نظریاتی اساس ہوتی ہیں، جو اقدار ہیں، انہیں ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے کہ عدل اور انصاف اور ظلم کا خاتمہ، ہر طرح کی ناانصافی کا، دیکھیں مساوات اور برابری کا لفظ بظاہر ٹھیک ہے، لیکن برابری اور مساوات میں فرق یہ ہے کہ ایک وہی فرق ہے جو ایکویلٹی اور ایکویٹیبلٹی کا فرق ہے۔ ایکویلٹی برابری ہے، لیکن جو ایکویٹیبلٹی ہے اس میں کسی کو اس کی محنت، اس کی صلاحیت اور اس کی قابلیت اور اسے موقع اور ماحول دے کر اور اس کی پھر تعلیم، علم اور تربیت، اس کے مطابق اس کو اس کا صلہ ملنا چاہیے، اس کی انفرادی زندگی گزارنے کا حق اور موقع ملنا چاہیے، ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ڈاکٹر کی تنخواہ اور ایک مزدور کی تنخواہ کو سیم کر دیں، یہ برابری نہیں ہے۔ لیکن مساوات یہ ہے کہ 9-10 بنیادی جو انسانی ضروریات ہیں آج کے دور میں، وہ اس مزدور کی بھی پوری ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اس ڈاکٹر کو بھی، اس وکیل کو بھی اور اس انجینئر کو بھی پھر سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنی وہ ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ شعور دینا ہے، ہمیں یہ اویئرنیس دینی ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ صرف میری فیملی نہیں ہے، میرا کلینک نہیں ہے، میرا مطلب نہیں ہے، میری دکان نہیں ہے، بلکہ جس معاشرے میں میں ہوں اس کی مضبوطی اور استحکام بھی میری ذمہ داری ہے۔ اگر اس معاشرے کی مضبوطی اور استحکام کے لیے میرا کوئی کردار یا کنٹریبیوشن نہیں ہے اور صرف فلنتھراپی سے، فلاحی کاموں سے، میں اسی سماجی سرگرمیوں سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی، میرا ضمیر کسی حد تک مطمئن ہو جائے گا، مجھے یہاں پر تسکین مل جائے گی کہ میں نے 50 گھروں میں راشن دیا، 5 یتیم بچیوں کی شادی کرا دی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اتنی بیواؤں کے گھر راشن باندھ دیا، یہ تو ہے، لیکن this is not the end of your individual or national life۔ یہ آپ کی زندگی، کیونکہ مجھے اب سیاست میں اس لیے آنا، میں نے بہت فلاحی کام کر لیے، بہت سماجی معاشرتی بہتری کے کام کیے، میں نے معیشت کو بھی 4 چاند لگایا، ایسی انڈسٹری لگائی جو ڈومیسٹک تھی، جو کاٹیج انڈسٹری تھی، گھریلو صنعت تھی، جو لیبر انٹینسو تھی، جو کہ کیپٹل انٹینسو نہیں تھی، کہ جس میں پیسہ تو بہت لگ گیا لیکن نوکریاں چند لوگوں کو ملی، لیکن میں نے لوگوں کی فلاح کے لیے کاٹیج انڈسٹری لگائی جس میں ہزاروں لوگوں کو روزگار دیا۔ لیکن اگین دس از ناٹ دی اینڈ آف یور ریسپانسبلٹی، ڈیوٹی اینڈ یور نیشنل لائف، یہ اینڈ نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے 2 چیزوں کا اور حساب آج کے اس معاشرے میں لینا ہے، آج کے اس نظام میں لینا ہے، جہاں میں نہ بھی چاہوں تو مجھے ایک قدم جو ہے وہ معیشت اور معاشرت کے اس طرف سیاست کے میدان میں رکھنا پڑے گا، اپنی سوچوں کو کھولنا ہوگا اور اس دشت کی بھی سیاحی کرنی پڑے گی۔ 2 شعبے اہم ہیں، آپ کو کیوں سیاست میں آنا ہوگا، اس کے بغیر اس ہمارے ملک، قوم اور معاشرے کی سروائیول نہیں، اور جب وہ نہیں ہے تو پھر میری انفرادی سروائیول بھی نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جو میں ٹیکس دیتا ہوں یا جو لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں، کیا وہ ٹیکس ایمانداری سے وہ کلیکٹ ہوتا ہے، وہ پورا ٹیکس جمع ہوتا ہے؟ میں تو ٹیکس پورا دے رہا ہوں، لیکن کیا وہ ٹیکس پورا جمع ہو رہا ہے قومی خزانے میں، صوبائی خزانے میں یا بلدیاتی خزانے میں؟ یہ 3 فورم ہیں، ایسا نہیں ہو رہا۔ جو ٹیکس لوگ دے رہے ہیں، اول تو ایک بڑا طبقہ ٹیکس سے مستثنی ہے، ایگزمپٹڈ ہے، کانسٹیٹیوشنلی ایگزمپٹڈ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ ٹیکس دے، جو بھی ٹیکس آ رہا ہے وہ بھی اس ٹیکس میں بھی لوٹ مار ہو رہی ہے۔ پھر جتنا ٹیکس جمع ہو جاتا ہے اس کو مختلف تعلیم، صحت، انسانی وسائل کی ترقی، پھر اس میں زراعت ہے، صنعت ہے، تجارت ہے، مختلف شعبے ہیں، پانی ہے، نکاسی آب ہے، کچرا اٹھانے کا نظام ہے، ٹرانسپورٹ ہے، ان ساری چیزوں میں جو پیسہ جا رہا ہے
وہاں پر 50 سے 60% کی کرپشن ہو گئی ہے. اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم کتنے سادہ ہیں کہ بارش کو الزام دے رہے ہیں کراچی جب ڈوبا تھا کہ اس بار انپریسیڈنٹڈ غیر معمولی بارش ہوئی اس لیے شاید جو ہے وہ کراچی ڈوب گیا. لیکن اصل ماجرا کیا ہے کہ مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا. مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا, کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈبویا. ہمیں دیکھنا ہے بارش سے اس طرف کہ یہ بارش نہیں سازش ہے, کرمنل نیگلیکٹ ہے ٹوورڈز دی لائف لائن آف پاکستان, ٹوورڈز دی جیگولر وین آف پاکستان, ٹوورڈز دی mirror of پاکستان جو پاکستان کا آئینہ ہے, towards the gateway of پاکستان, towards the economic business and financial hub of پاکستان, towards the engine of growth of پاکستان, ملک کی ترقی کا انجن, معیشت کا مرکز. اس کے باوجود اگر criminal neglect ہے, and now it is not a city of one ethnicity or one language speaking people. پاکستان کی ہر زبان بولنے والا کراچی میں رہتا ہے, پاکستان کا ہر علاقے کا پاکستانی رہتا ہے. اس کا اپنا ایک المیہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا. نہ پی ٹی آئی کے منشور میں تھا کہ وہ ہر سال 350 ارب روپے کراچی کو دیں گے. 14 سیٹیں انہیں ملی, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کراچی کی طرف جو ان کا اب قرض نکلتا ہے وہ انہیں چکانا چاہیے, کہ اپنے منشور میں یہ دینا چاہیے تھا اور دینا چاہیے کہ کراچی کی کم از کم ضرورت وفاق سے 350-400 ارب روپے سالانہ ہے. لیکن ان کے منشور میں نہیں تھا. نہ ایم کیو ایم پاکستان کے منشور میں تھا کہ ہم مانگیں گے, ان کے منشور میں تھا کہ 50 فائر ٹینڈر چاہیے, ان کے منشور میں تھا کہ ہمیں اتنی کچرا گاڑیاں چاہیے. بس یہ یعنی 162 ارب کا پیکج لیا. بارش ہوئی, کلفٹن اور ڈیفینس کے بیسمنٹس ڈوب گئی, ان کے ڈرائنگ روم میں پانی آ گیا. ہمارے جو تجارتی مراکز تھے جوڑیا بازار, کھارا در, جب وہاں پر ان کی جو کروڑوں اربوں کی املاک, ان کے کپڑا, ان کی ساری مصنوعات جب تباہ ہو گئی تو آواز اسلام آباد گئی. تو پنڈی سے بھی لوگ آئے اور اسلام آباد سے بھی لوگ آئے, اور پھر سب کو سمجھ میں آیا کہ مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا ہے, کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈبویا. تو مطلب یہ ہے کہ ویژن چاہیے, بصیرت, جدت کے ساتھ, ویژن وتھ انوویشن. کہ اگر بصیرت نہیں ہے, ویژن نہیں ہے, روڈ میپ نہیں ہے, وے فارورڈ نہیں ہے, تو پھر آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ اب کسی بھی وے فارورڈ اور ویژن کو آپ کو وقت کی قید میں نہیں جکڑنا, لیکن شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم آپ کو یہ پالیسی پلاننگ اور اس کی امپلیمنٹیشن میں مانیٹرنگ اس کی ہونی چاہیے کہ بھئی یہ گولز تھے, اور کئی شعبوں میں ایک ساتھ آپ کو پالیسی. تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ جہاں کھڑے ہیں اس وقت پاکستان میں, اسٹیٹ فاسٹنس ہوگی, سنسیئرٹی ہوگی. تیسرا ایس آتا ہے, وہ کیا ہے؟ تیسرا ایس ہے سیلف لیسنس. یہ سنسیئرٹی سے جڑا ہوا ہے لیکن اس کی اپنی اہمیت ہے کہ پرخلوص اور بے لوث خدمت کا جذبہ, کہ لوگوں کو موقع دینا, انہیں اپرچونٹی دینا, مچھلیاں پکڑ کے نہیں دینا بلکہ مچھلیاں پکڑنے کا فن سکھانا, گر سکھانا. اسی لیے اگر کووڈ شروع ہوا سالہ چائنا میں, تو آج چائنا سے کووڈ اس طرح ختم ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے. چائنا سے آلموسٹ یہی ایک سٹوری ہے نہیں چائنا کی. تو اسٹیٹ فاسٹنس, سنسیئرٹی, سیلف لیسنس ہے کہیں پر قوم میں ہے, تو وہ نظر آئی اور وہ چیز سامنے آ گئی. اور ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے, پہلے بچے کو پوچھا جاتا تھا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو وہ کہتا تھا کہ ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, وکیل بنوں گا. اور آج یہ صورتحال ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشن میں اتنے نامینیشن فارم جمع ہوئے ہر پارٹی میں. اس کا مطلب پارٹی کی لیڈرز کتنے مجبور ہیں کہ وہ اپنے مضبوط لوگوں سے بلیک میل ہو رہے ہیں, اور ہر ایک کو خوش کرنے کے چکر میں ریکارڈ ٹوٹ گیا. اتنے نامینیشن کسی سینٹ الیکشن میں. this is a barometer to gauge the degradation of your society, the decline of your society, and above all not degradation, decline, but degeneration.
ڈکلائن سے شروع ہوتی ہے ایک سوسائٹی کی تتہی، اس کی خرابی، انحطاط، اور وہ جاتی ہے ڈیگریڈیشن پر، اور پھر آتا ہے اسٹیج ڈی جنریشن کا. یہ لاسٹ اسٹیج ہے جس میں کسی بھی ملک، قوم، معاشرے کے لوگوں کی سینس آف بلانگنگ اپنے ملک، قوم اور معاشرے سے ختم ہو جاتی ہے. وہ بیگانے ہو جاتے ہیں، وہ احساس محرومی میں مبتلا ہو کے ناانصافی کی وجہ سے، عدم مساوات کی وجہ سے، ایکویٹیبلٹی نہیں ہے، انہیں موقع نہیں مل رہا آگے بڑھنے کے، شراکت داری نہیں ہے سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، تو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے. تو وہ پھر اپنے اطراف سے، اپنی ذمہ داریوں سے، اجتماعی ذمہ داریوں سے، اور پھر انفرادی ذمہ داریوں سے بھی لا تعلق ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں اور بیگانے ہو جاتے ہیں. اور پھر یہاں سے وہ احساس محرومی سے نکل کر احساس بیگانگی، sense of alienation, sense of deprivation leads to sense of alienation, and then sense of alienation leads to sense of insecurity. اور پھر اس کے بعد وہ کرائم میں بھی جائیں گے، وائلنس میں بھی جائیں گے، ملیٹنسی کی طرف بھی جائیں گے، اور پھر اللہ نہ کرے وہ ملک اور معاشرے اور قوم کے خلاف بھی جا سکتے ہیں. ان کو کوئی بھی آپ نے تیار کر کے کسی کو روبوٹس دے دی اور وہ پھر کسی کے لیے بھی استعمال ہو جائیں. تو ریاست کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری، اور پھر معاشرے کی ذمہ داری. ہمیں حکومت سیاست میں اس لیے آنا ہے کہ حکومت کو اپنی ذمہ داری یاد دلانی ہے، سیاست میں اس لیے آنا ہے کہ ریاست کو اپنی ذمہ داریاں یاد دلانی، اور خود اس لیے متحرک ہونا کہ اپنی ذمہ داری پوری کرنی، کہ بھائی ہماری بھی ذمہ داری، ہم الگ نہیں ہیں. ہم مطلب یہ کہ وہ ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر، معتبر رقص کرنے کا فن سیکھ گئے. ایک دو شعر میں نکل گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پائیں سے چڑھانے ہوں گے، پانی میں اترنا ہوگا نا. صرف ہم فینس وہ جو ہوتے ہیں نا اس کی اس طرف تماشائی بن کے تو رہ نہیں سکتے. ایک بڑی تحریک کی ضرورت ہے. اور کیسے آئے گی؟ اگر یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے 1 2 3 4 5 8 11 14 اور مطلب 15 لوگ ہیں کم از کم، اگر یہ 15 لوگ ٹھان لیں کہ ہمیں اب اپنا رول پلے کرنا ہے، آپ پہلے بھی کر رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ آج ہی آپ شروع کریں گے، تو پھر آپ وہاں پر جا کے اور 15 لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں. اور یہ اس کا جو ایمپلیفائنگ افیکٹ ہے، سیمولیشن ہوگی نا بھائی. آج جو چیزیں سیکھی اس کو اگر آپ ریپلیکیٹ کریں گے اور کہیں جائیں گے کچھ بتائیں گے اور لوگ، تو ایک مجھے ٹیکسوں کا حساب لینا جو جمع ہو رہا ہے، مجھے دوسرا حساب لینا ہے جو ٹیکس خرچ ہو رہے ہیں. کیونکہ فلنتھراپی کی ایک حد ہے، آپ کو ڈونرز، فائنینسرز جتنا بھی پیسہ دے دیں، آپ ایک معاشرے کو اپنے پیروں پہ اسی وقت کھڑا کر سکتے ہیں جب آج کے اس دور میں پوری دنیا کے ساتھ بھی اگر چلنا ہے اور پتھروں کے دور میں نہیں جانا، اسنو ایج میں نہیں جانا، تو پھر آپ کو سیاست میں کہیں نہ کہیں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. دیکھیں مارٹن لوتھر کنگ آ گیا، اب امریکہ کو ضرورت نہیں ہے کسی اس پائے کے لیڈر کی، پر ہمارے یہاں قائد اعظم محمد علی جناح آ گئے، لیکن ہمیں ضرورت ہے. تو ہم کیا مطلب ہے کہ انتظار کریں گے؟ نہیں، ہم سب متحرک ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی قائد اعظم کے اسٹیچر پر چلا جائے، اپنی ان چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ہم ڈھونڈیں تو صحیح، ہم بات کرنا تو شروع کریں، مکالمہ تو کریں، کمیونیکیٹ تو کریں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں اگر ہمارے ذہن میں ہیں تو اسٹیڈ فاسٹنس، سنسیئرٹی، اور تیسرا جو ہے وہ سیلف لیسنس، بے لوس ہو کر. اور ان میں ایک توکل ہے، ایک یقین ہے کہ یہ میری ایگو نہیں، اگر میں کسی بات پہ ڈٹا ہوں، میرا نظریہ ہے. اور نظریہ کیا ہے؟ چلیں ہم نظریے پہ نصب العین پہ آخری بات کر لیتے ہیں کہ کیا آبجیکٹو ہو پی ٹی آئی کا، ایم کیو ایم پاکستان کا، پیپلز پارٹی کا، پی ایم ایل این، جماعت اسلامی، اے این پی، کسی بھی سیاسی جماعت کا، اور پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کے کارکن کا یا اس کو ووٹ ڈالنے والے کا کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ بتائیں کیا ہونا چاہیے نظریہ؟ سر میں بتاؤں؟ ہاں بتائیں. اچھا انٹریکٹیو. ہاں آپ کی ساری باتیں سنی تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، خود ہی کو کر بلند اتنا. صحیح. آپ کمپلیٹ کریں اس شعر کو، تو اپنے آپ کو اتنا بلند کرو کہ اللہ پوچھے نا. ابھی آپ لوگوں نے تو اتنا بلند ہی نہیں کیا کہ اللہ کیا پوچھے کہ رضا کیا ہے.
رضا آئیے آپ لوگوں کے سامنے. آپ نے اتنا سیاست کا وہ بیک گراؤنڈ بتایا, اپنا بیک گراؤنڈ بتایا, تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے جو حکمران ہیں یا معاشی یا معاشرتی جتنی بات ہوئی ہے اس میں ہم سے جب اللہ نے رضا پوچھی ہے تو ہم نے اپنی رضا کیا بتائی ہے.